بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، خواہ چھوٹی ضرورت ہو، خواہ بڑی ہو، خواہ بندوں کے متعلق ہو، خواہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو، خواہ دینی ہو، خواہ دنیاوی ہو، ہر قسم کی ضرورت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ یہاں تک کہ ایک معمولی سی چیز نمک ہے، اس کی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے متعلق منقول ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حازبہ امر صلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا، کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی تشویشناک معاملہ پیش آتا، صلی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ اور امت کو بھی نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی امت محمدیہ کو یہی تعلیم دی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ کیسے؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم امت کو دی ہے کہ کوئی بھی اہم معاملہ تمہیں پیش آ جائے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو، خواہ وہ بندوں کے متعلق ہو، تو وہ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے، اور کتنی؟ 2 رکعتیں، بعض کتابوں کے اندر 4 ہیں، بعض کتابوں کے اندر 12 رکعات بھی ہیں۔ خیر اس حدیث کے اندر کتنی رکعتوں کا ذکر ہے؟ 2، تو آپ 2 رکعات پڑھیے۔ اور پھر اس کے اندر ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلی رکعت کے اندر یہ ہے، دوسری رکعت کے اندر یہ ہے، عام جس طرح 2 نفل پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیے۔ اب بعض کتابوں کے اندر بڑا مشکل کر کے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی آئے ہی نہ اس قریب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اتنی 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ نہیں، بالکل سادہ آسان دین ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جس طریقے سے بھی پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر کوئی بھی سورت پڑھ دیں، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف پاکی بیان کرے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے جس دعا کی، یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، چھوٹا بڑا جو بھی ہو کام وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ اور اس میں صلاۃ الحاجت کے اندر 1-2 بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، 2-3 باتیں تو میں نے کر دی ہیں۔ یہ ہے کہ اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نماز کے لیے ہیں، یعنی جسم کا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور نماز کا وقت کا ہونا۔ یعنی نماز جو ہے جس طرح دیگر نمازیں اوقات مکروہہ کے اندر نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے یہ نماز بھی اوقات مکروہہ کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ اوقات مکروہہ کون سے ہیں؟ عین جب سورج طلوع ہو رہا ہو، عین جب اوپر ہو یعنی زوال کا وقت، سورج جب غروب ہو گیا 3، اور دوسرا فجر کی نماز سے لے کر طلوع کے تک کا جو غیب ہے اس کے اندر کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز سے مغرب تک کا جو غیب ہے اس کے اندر کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ جو بھی وقت ملے اس کے اندر یہ
ضرور جو ہے وہ آزمائیے، کسی بھی ضرورت کے وقت، آزمائش کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگیے۔ اگر کسی کو یہ دعا نہ بھی یاد ہو، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔